جو میں نے آج کا موضوع رکھا ہے، حالانکہ یہ موضوع اس وقت نہیں تھا، لیکن ایک ویڈیو میرے سامنے گزری کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک محبوب علیہ السلام کی ذات پر ہمارا یہ عقیدہ پہلے سماعت کیجیے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی بھی مومن دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھے، وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اگر عشق اور محبت کے ساتھ پڑھا جائے تو خود محبوب علیہ السلام سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی عنایت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ محبوب علیہ السلام درود و سلام نہیں سنتے، اس کا جواب نہیں دیتے، اس میں دو چیزوں کا انکار آتا ہے۔ ایک چیز کہ مصطفیٰ کی سماعت کا انکار، کہ مصطفیٰ سن نہیں سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہم یہاں سے پڑھیں تو مصطفیٰ سنتے نہیں ہیں۔ اور جب سماعت کا انکار کریں گے تو مصطفیٰ کی قبر کی حیات کا انکار ہوگا کہ محبوب علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک جب اس دنیا سے چلے گئے تو وہ قبر کے اندر زندہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان دو چیزوں کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کی آیات کا بھی انکار کرتا ہے، اور مصطفیٰ کے ایک حدیث کا ایک وسیع ذخیرہ ہے جس کا وہ انکار کرتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ محبوب علیہ السلام ہمارے جیسے ہیں تو وہ اپنی ذات پر مصطفیٰ کو قیاس کرتے ہیں کہ ایک ایسے انسان مر گیا، مٹی میں مل گیا، نعوذ باللہ من ذالک، مصطفیٰ کی ذات بھی ایسی ہے۔ اب محبوب علیہ السلام، یہ ذہن میں رکھیے، یہ آیت اکثر پڑھی جاتی ہے، ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ محبوب علیہ السلام نے یہ کیوں ارشاد فرمایا قل انما، اللہ نے قرآن کے اندر یہ کیوں ارشاد فرمایا، ڈائریکٹ اللہ نے یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ انت بشر، اے محبوب علیہ السلام آپ بشر ہیں۔ محبوب علیہ اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں بشر ہوں۔ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، انڈائریکٹ خطاب کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اگر میں کہوں کہ میں ایک جاہل انسان ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ ان کی عاجزی ہے، ان کی ساری ہے۔ اگر میرے استاد صاحب مجھے کہیں کہ یہ جاہل ہے تو وہ میرے لیے ڈگری بن جائے گی کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، جب اس کا استاد ہی سے کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جاہل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرمائیے کہ میں تمہاری بشر ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محبوب علیہ السلام عاجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب اللہ نے مصطفیٰ کا ذکر کیا تو محبوب علیہ السلام کو اس لفظ سے نہیں ارشاد فرمایا کہ انت بشر، محبوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی الم نشرح لک صدرک طٰہٰ یاسین۔ محبوب علیہ السلام کا جب اللہ نے ذکر کیا تو ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب علیہ السلام آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ سکھا دیا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ محبوب علیہ السلام نے یہ عاجزی انخصار کی ہے، یہ عاجزی اختیار کی ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں مصطفیٰ کے جیسا ہوں تو اللہ رب العزت کی وحی لا کے دکھائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب محبوب علیہ السلام کی طرف وحی کی جاتی ہے، بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا کہ محبوب علیہ السلام نا لگاتار وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، وصال کا روزہ جس میں سحری افطاری نہیں کرتے، وہ لگاتار بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ ختم ہوا اگلا شروع ہو گیا۔ تو صحابہ نے جب دیکھا کہ محبوب علیہ السلام وصال کے روزے رکھ رہے ہیں تو صحابہ نے بھی وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ صحابہ نماز کی حالت کے اندر گرنا شروع ہو گئے، وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ وصال کے روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے، عام انسان صحابہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کو مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میری مثل نہیں ہو، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، تمہیں سونے کی ضرورت ہے، تمہیں پینے کی حاجت ہے، روزہ رکھنے کے لیے سحری کی بھی ضرورت، افطاری کی بھی ضرورت۔ ارشاد میں مجھے اپنے جیسا گمان نہ کرنا، مجھے شام کو بھی رب کھلاتا ہے، صبح کو بھی رب کھلاتا ہے۔ اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام کو ایسے نہیں چھوڑتا، محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت کھلاتا اور پلاتا ہے، اور عام انسان کے یہ بس کی بات ہے؟ اب محبوب علیہ السلام کو اپنی ذات پر قیاس کرنا کہ ایک انسان ختم ہو گیا، مر گیا تو نعوذ باللہ من ذالک، ایسے محبوب علیہ السلام کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔
ابن ماجہ کی روایت ہے، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر علیہ صلاۃً او کما قال، ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اس پر اس دن میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ اس دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، اس کائنات کا خاتمہ بھی جمعہ کے دن ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر جب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو گے نا، تمہارا درود و سلام پڑھنا مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کا معاملہ تو ہو گیا کہ جمعہ کے دن کائنات کے کسی بھی مقام پر کوئی انسان، اب یہ جملہ قابل غور ہے، چلے اگلا حصہ بعد میں بیان کرتا ہوں، ابھی دیکھیے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب محبوب علیہ السلام حیات ہیں، محبوب علیہ السلام مدینہ کے اندر ہیں، محبوب علیہ السلام کا امتی ہزاروں میل دور ہے، ابھی مصطفیٰ کی حیات کی ذکر ہے، تو وہ کہیں پر بھی بیٹھ کر مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھے تو اللہ رب العزت کو درود و سلام پہنچا دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو زندگی کا معاملہ ہو گیا، جب آپ اس دنیا سے وصال کر جائیں گے پھر کیا معاملہ ہوگا؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عام انسان مر کے قبر کے اندر چلا جائے، اس کا جسم مٹی مٹی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو تکلیف نہیں دیتی، اللہ کا نبی قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے، اسے رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ جب اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے اسے ذکر بھی پہنچایا جاتا ہے، تو مصطفیٰ کے وصال کے بعد کائنات کے کسی بھی گوشے میں مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے، مصطفیٰ کی ذات کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت میری روح مجھ میں لوٹا دیتا ہے، ارد علیہ، اور جب میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے صرف میری بارگاہ میں پہنچایا نہیں جاتا، میں اس کا سلام کا جواب بھی نہ مجمعین نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا کہ محبوب علیہ السلام نا لگاتار وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، وصال کا روزہ جس میں سحری افطاری نہیں کرتے، وہ لگاتار بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ ختم ہوا اگلا شروع ہو گیا۔ تو صحابہ نے جب دیکھا کہ محبوب علیہ السلام وصال کے روزے رکھ رہے ہیں تو صحابہ نے بھی وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیا۔ محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ صحابہ نماز کی حالت کے اندر گرنا شروع ہو گئے، وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا آپ وصال کے روزے رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے، عام انسان صحابہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور صحابہ کو مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میری مثل نہیں ہو، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، تمہیں سونے کی ضرورت ہے، تمہیں پینے کی حاجت ہے، روزہ رکھنے کے لیے سحری کی بھی ضرورت، افطاری کی بھی ضرورت۔ ارشاد میں مجھے اپنے جیسا گمان نہ کرنا، مجھے شام کو بھی رب کھلاتا ہے، صبح کو بھی رب کھلاتا ہے۔ اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام کو ایسے نہیں چھوڑتا، محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت کھلاتا اور پلاتا ہے، اور عام انسان کے یہ بس کی بات ہے؟ اب محبوب علیہ السلام کو اپنی ذات پر قیاس کرنا کہ ایک انسان ختم ہو گیا، مر گیا تو نعوذ باللہ من ذالک، ایسے محبوب علیہ السلام کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر علیہ صلاۃً او کما قال، ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اس دن میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ اس دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، اس کائنات کا خاتمہ بھی جمعہ کے دن ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر جب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو گے نا، تمہارا درود و سلام پڑھنا مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کا معاملہ تو ہو گیا کہ جمعہ کے دن کائنات کے کسی بھی مقام پر کوئی انسان، اب یہ جملہ قابل غور ہے، چلے اگلا حصہ بعد میں بیان کرتا ہوں، ابھی دیکھیے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب محبوب علیہ السلام حیات ہیں، محبوب علیہ السلام مدینہ کے اندر ہیں، محبوب علیہ السلام کا امتی ہزاروں میل دور ہے، ابھی مصطفیٰ کی حیات کی ذکر ہے،
تو وہ کہیں پر بھی بیٹھ کر مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھے تو اللہ رب العزت کو درود و سلام پہنچا دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو زندگی کا معاملہ ہو گیا، جب آپ اس دنیا سے وصال کر جائیں گے پھر کیا معاملہ ہوگا؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عام انسان مر کے قبر کے اندر چلا جائے اس کا جسم مٹی مٹی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کا نبی قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے، اسے رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ جب اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے اسے ذکر بھی پہنچایا جاتا ہے، تو مصطفیٰ کے وصال کے بعد کائنات کے کسی بھی گوشے میں مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے، مصطفیٰ کی ذات پر پہنچایا جاتا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت میری روح مجھ میں لوٹا دیتا ہے ارد علیہ، اور جب میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے صرف میری بارگاہ میں پہنچایا نہیں جاتا، میں اس کا سلام کا جواب بھی نہ دیتا۔ تو ایسا مقام مصطفیٰ کا ہے، ایسی شان مصطفیٰ کی ہے کہ محبوب علیہ السلام کے یہ معجزات ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا نا کہ مصطفیٰ نے اپنے آپ کو انسان کے مثل کیوں کہا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ محبوب علیہ السلام سے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں، کسی نے کسی نبی کو اللہ رب العزت کا بیٹا بنا لیا، کسی نے نعوذ باللہ من ذالک عقیدہ تسلیس رکھ لیا، کوئی عقیدے بنا لیے۔ تو جب محبوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جب محبوب علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے سورج کو واپس پلٹایا تو لوگوں کے لیے مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ مجھے خدا نہ سمجھ لینا کہ میں کہیں خدا ہوں اور اسی لیے سورج کو واپس پلٹا رہا ہوں، یا میں کوئی خدا ہوں تو چاند میرے اشارے سے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ ارشاد میں نہیں میں بشر ہوں، لیکن تم میری مثل نہیں ہو، میرے مقام کو یا تو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا مقام ہے۔ یہ مصطفیٰ کو اس آیت کے ضمن میں رکھ کر اگر کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ ہمارا درود و سلام نہیں سنتے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ جب محبوب علیہ السلام کے یہ غلام اپنی مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں اور ایک لشکر بھیجا نہاون کے مقام پر، اور مدینہ اور نہاون کے درمیان تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ گر ہو کر کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ اس پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ تو جب وہ لشکر واپس آیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آواز آئی تو ہم نے پہاڑ کی طرف پلٹا تو اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی۔ تو حضرت وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دیکھنے والی ذات اور وہ آواز دینے والی ذات وہ جناب عمر فاروق کی ہے۔ جناب عمر فاروق 1000 کلومیٹر دور کھڑے لشکر کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو آواز بھی دے رہے ہیں۔ جب مصطفیٰ کے ایک غلام کا یہ مقام ہے کہ 1000 کلومیٹر دور دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو آواز بھی دے رہے ہیں، تو مصطفیٰ کا یہ شان کیوں نہ ہو؟ کائنات کے کسی بھی گوشے میں جو کوئی مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھے، مصطفیٰ اس کو سماعت بھی کرتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی زندگی رکھی ہے، فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کوئی عام انسان جیسے ہیں۔ محبوب علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، تو محبوب علیہ السلام کی مجلس کے اندر ایک آواز آئی، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مصطفیٰ نے پوچھا کیا تم نے یہ آواز سنی ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں قلنا اللہ و رسولہ اعلم، ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ آخری روایت ہے، اور یہ مصطفیٰ کی سماعت کا انکار کرنا یہ اصل میں مصطفیٰ کی شان میں تنقیص ہے، جو میں نے شروع میں مقدمہ رکھا کہ ایمان کو بچانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایمان کو قبول کرنا اور پھر ایمان کو بچانا، اور ایمان بچے گا اسی صورت میں جب مصطفیٰ کی تعظیم دل کے اندر آئے گی۔ اگر تعظیم مصطفیٰ دل کے اندر نکل گئی تو پھر چاہے انسان جو کچھ کرتا رہے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اور تعظیم مصطفیٰ ہی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر مصطفیٰ کی تعظیم انسان ایمان سے نکال دے، وہ کائنات کے ذرے ذرے پر سجدہ کرتا
کرتا رہے، اللہ رب العزت کوئی سجدہ قبول نہیں کرے گا۔ لیکن جب دل کے اندر مصطفیٰ کی تعظیم آ گئی، مصطفیٰ کے ذات پر کامل یقین ہو گیا، تو انسان چاہے گناہ گار بھی ہو، جب قیامت کا دن آئے گا مصطفیٰ کی شفاعت کا صدقہ اللہ جل عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ یہ آواز کس چیز کی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اور وہ 70 سال چلتا رہا، اور آج اس کی جہنم کی گہرائی میں جا کر پہنچا ہے۔ اب یہاں پر 3 چیزیں دیکھیے۔ محبوب علیہ السلام نے اس پتھر کی خبر دی کہ کب پھینکا گیا، اور محبوب علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنا عرصہ وہ زمین اور جہنم کی گہرائی میں چلتا رہا۔ ایک تو محبوب علیہ السلام کو یہ علم ہو گیا کہ محبوب علیہ السلام کے سامنے اللہ نے کائنات کو واضح کر دیا، کائنات کے ذرے میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہوتا ہے محبوب علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام جانتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے، اور محبوب علیہ السلام کی سماعت کا اندازہ لگائیے کہ جہنم کی گہرائی میں وہ اتنی گہری جہنم جس میں 70 سال لگے ایک پتھر کو گرنے میں، اس کی گہرائی میں پیدا ہونے والی آواز کو سن لیتے ہیں تو اپنی امت کی آواز کو کیوں نہیں سمجھتے؟ 70 سال وہ لگے پتھر کو جہنم کی گہرائی میں جاتے ہوئے، تو اتنی گہرائی میں پیدا ہونے والی آواز کو مصطفیٰ سماعت کریں، اور مصطفیٰ کا امتی کائنات کے کسی گوشے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کی ذات پر پہنچے نہ اور مصطفیٰ جواب نہ فرمائے۔ تو یاد رکھیں، ایمان بچانے کا یہ واحد ذریعہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کی تعظیم کرنی ہے وہیں پر محبوب علیہ السلام کی تعظیم کرنی ہے۔ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اس کے علاوہ مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کا مقام بلند کیا۔ جب ہم اللہ رب العزت کے کلام کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے تو مصطفیٰ کے مقام کی انتہا کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔